اس ریاست کی شروع سے پالیسی یہی رہی ہے. یہاں پہ جو امن کی بات کرے گا, یہاں پہ جو دہشت گردی کی مخالفت کرے گا, یہاں پہ جو اپنے آئینی حقوق کے لیے آواز بلند کرے گا, اس ریاست کی طرف سے اس پہ غداری کا ٹپا لگتا ہے اور اس کے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے جاتے ہیں اور اس کو پابند سلاسل رکھا جاتا ہے. تو یہی کچھ BOIC کے قیادت کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ, بیبو بلوچ, ببرگ اور باقی جتنے بھی ہیں. دیکھو ریاست پاکستان کی آپ پچھلا 75 سالہ تاریخ اٹھائے. ریاست پاکستان نے ہمیشہ ڈالر کمانے کے لیے مختلف پالیسیاں بنائی ہیں, پھر خود اس کو توڑی بھی ہے. جب سوویت یونین آیا وہاں پہ ایک جنگ مسلط کیا, وہ بھی امریکی مفادات کے لیے. پاکستان نے اس میں کرائے کا کردار ادا کیا, افغانستان کو تباہ و برباد کیا. اس کے آڑ میں جو افغان شہری درپدر ہو رہے تھے تو ان کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ان کو کہا کہ ہم آپ کو یہاں پہ جگہ دیں گے, اور ان کے سروں پہ اقوام متحدہ سے اربوں کے حساب سے انہوں نے ڈالر لیے. پاکستان نے آج جو ایٹمی قوت بنا ہے وہ بھی ان افغان کڈوال کے سروں پہ جو انہوں نے ڈالر کمائے ان سے یہ ایٹمی قوت کا مالک بنا. اور ان کے سروں پہ جو ڈالر انہوں نے کمائے تو پاکستان کے جرنیلوں نے باہر دنیا میں, یورپ اور امریکہ میں جائیدادیں بنائی, تو خوب ان کو یوز کیا, خوب ان کے سروں پہ ڈالر کمایا, اور آج پھر ان کو گھسیٹ رہے ہیں, جبری طور پہ ان کو بے دخل کر رہے ہیں. رات کو ان کے گھروں میں ڈاکوؤں کی طرح یہ لوگ گھستے ہیں کہ آپ لوگ یہاں پہ نکل جائیں, اور پولیس نے بھی ایک تماشا بنایا ہوا ہے. تو لہٰذا ہم پہلے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ یہ سرزمین جو یہ تاریخی طور پہ افغانستان کا حصہ ہے. مہاجر تو اس کو کہا جاتا ہے جو اپنا وطن چھوڑ کر کے کسی دوسرے وطن میں جا کے پناہ لیتا ہے. یہ تو افغانوں کا اپنا وطن ہے, اپنا سرزمین ہے, تو لہٰذا اس کو مہاجر نہ کہا جائے. اور دوسرا, اگر یہ اسلام آباد اور کابل کی آپس میں ایک بات بنی ہے تو پھر اس کے لیے ایک انسانی طریقہ کار اپنایا جائے, ایک آئینی قانونی طریقہ کار اپنایا جائے. یہ طریقہ غلط ہے کہ آپ دن دیہاڑے اس کو روڈوں پہ گھسیٹ رہے ہو. ان کے پاس مریض ہوتے ہیں, وہ اسپتالوں میں ہوتے ہیں, آپ ان کو گھسیٹ رہے ہو, تانوں میں بند کر رہے ہو, پھر ان سے پیسے لے رہے ہو. ایک کاروبار بنایا ہوا ہے, تو اس کی ہم سخت ترین مذمت بھی کرتے ہیں, ان کے خلاف مزاحمت بھی کریں گے. ہم نے پہلے بھی جب ریاست نے یہ فیصلہ کیا اس کے خلاف ہم نے احتجاج کیے, جلسے کیے, جلوس نکالے, ابھی پھر نکالیں گے, کیونکہ ایک غیر انسانی, غیر اسلامی, غیر سائنسی, غیر قانونی عمل ہے. جمہوری ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے جب کوئی 10 بندے بھی نکلتے ہیں, ایک مطالبہ کرتے ہیں, آئینی مطالبہ, تو لوگ ان کو سنتے ہیں اور ان پہ عمل کرتے ہیں. لیکن یہ اتنا اس ملک کے حکمران, یہ جو چور دروازے سے گھسے ہوئے حکمران ہیں, یہ اتنے ڈیٹ بنے ہوئے ہیں, اتنے بے شرم بنے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ وہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ہم لوگوں نے کافی جلسے جلوس نکالے. آئینی طور پہ ہم لوگوں نے جو سیاسی طرز عمل ہے ہم لوگوں نے وہ اپنایا, لیکن یہ ریاست بات نہیں سن رہی ہے. تو لہٰذا یہ تسلسل ہمارا جاری رہے گا. اگر یہ لوگ بات نہیں سنیں گے تو ہم بھی اپنی مزاحمت کا جو طرز عمل ہے وہ دن بدن سخت کرتے جائیں گے. ہم چٹرون کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ہم پیجام کی طرف بھی جا سکتے ہیں, ہم یہ بین الاقوامی جو شاہراہیں ہیں یہ بھی بند کر سکتے ہیں, ہم دھرنے بھی دے سکتے ہیں, لیکن اس وقت تک ہم خاموش نہیں رہیں گے جب تک یہ تماشا رہے گا. ہماری پہلی دن سے کوشش یہی رہی ہے, کیونکہ میں بحیثیت ایک صوبائی کوارڈینیٹر اس صوبے کا, وہ میری جو تنظیمی ذمہ داریاں ہیں وہ اس صوبے تک ہے, اور باقی یہاں پہ جو پارٹیاں آپ دیکھ رہے ہو یا جو تنظیمیں ہیں یہ بھی صوبائی لیول کی تنظیمیں ہیں. تو لہٰذا اس صوبے سے ہم لوگوں نے پہلے بھی کوشش کی تھی ایک الائنس بنانے کی, تاکہ مل کر کے اپنے قومی ایشوز کے لیے جدوجہد کرے. کیونکہ یہ جو ایشوز ہے, یہ جو امن و امان کا مسئلہ ہے, یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے یہاں پہ, یہ جو افغان کڈوال کا مسئلہ ہے, یہ یہاں پہ جو دن دیہاڑے لوگ اٹھائے جاتے ہیں, یہ جو مسنگ پرسن کا مسئلہ ہے, یہ صرف ایک سیاسی تنظیم کا تو نہیں ہے, یہ پورا پشتون افغان ملت کا ہے. تو لہٰذا ہم تو شروع دن سے کوشش یہی کر رہے ہیں کہ تمام پشتونوں کو اکٹھے کر کے اور ان کو ایک طاقت
बनाए और फिर उस ताकत के ज़रिए रियासत को मजबूर करे। बल्कि हमने तो ये कोशिश भी की है कि हम बलूचों को, सिंधियों को, कश्मीरियों और गलगितों को भी अपने साथ मिलाए। तो लिहाजा अभी तक हम इस सूबे की लेवल पे ये इत्तेहाद लेकर के चल रहे हैं और उम्मीद यही है, कोशिश यही है कि पूरे मुल्क के सतह पे हम लोग इस इत्तेहाद को और भी मुनज़्ज़म करें और भी मजबूत करें ताकि इस रियासत से अपने आईनी हकूक़ छीनें। देखो बात यह है कि हमने तो अपने हद तक काफ़ी कोशिश की है। ये अभी 6 महीने पहले आपके सामने खैबर में पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के ज़ेर नज़ारत इस मुल्क के 76 साल की सबसे बड़ी इज्तिमा खैबर पश्तून कौमी जरगा मुनक़िद किया। उस पे हम बतौर एक जो मतलब आपके घर में मेहमान आते हैं उसके मेहमान का रोल नहीं था, बल्कि हम इस तमाम सियासी जमातों की खिदमत कर रहे थे और उनको हम लोगों ने दावत दिया कि अब आ जाए। कोशिश हमारी थी कि पूरे पश्तून एक बहुत बड़ी सतह पे पश्तूनों का एक अलायंस बनाया जाए। पश्तूनों की बहुत बड़ी आबादी है, पश्तून बहुत एक ताकतवर एक गयूर कौम है, लेकिन मसला ये है कि बटे हुए है। हमने कोशिश की, एक ट्राई की, लेकिन फिर आपने देखा कि कुछ सियासी मफादात के लिए लोगों ने वो रास्ता छोड़ दिया। वहाँ पे हल्फ लिया, वहाँ पे हमारे साथ सौगंध लिया। वहाँ पे BBC का रिपोर्ट ये है कि 14 लाख बंदों ने शिरकत की, लेकिन उनसे फिर वो लोग हट गए। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम पश्तूनों को एक साथ मिला ले, उनको मुनज़्ज़म कर दे, इकट्ठा कर दे, फिर सियासी जदोजहद। इस रियासत की शुरू से पॉलिसी यही रही है, यहाँ पे जो अमन की बात करेगा, यहाँ पे जो दहशतगर्दी की मुखालिफत करेगा, यहाँ पे जो अपने आईनी हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेगा, इस रियासत की तरफ से उस पर गद्दारी का टप्पा लगता है और उसके ऊपर झूठे मुकदमात बनाए जाते हैं और उसको पाबंद सलासल रखा जाता है। तो यही कुछ BOIC के क़यादत के साथ भी हो रहा है। डॉक्टर मारंग बलोच, बेबू बलोच, बिबर्ग और बाकी जितने भी है,